بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ علل اعلان نکاح کرو۔ دوسرے نکاح کے وقت انجام دیے جانے والے امور میں ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نکاح ایک عبادت ہے۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کا اعلان کرو۔ علل اعلان نکاح ہونا چاہیے۔ حلال اور حرام میں یہی فرق ہے کہ حرام کام چوری چھپے ہوتا ہے اور خفیہ طریقے سے ہوتا ہے، اس لیے نکاح میں شریعت نے یہ ضروری قرار دیا کہ علل اعلان ہو، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں کا نکاح فلاں کے ساتھ ہو گیا ہے۔ آگے فرمایا کہ اس نکاح کو مسجد میں انجام دو۔ اس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا، اس لیے کہ نکاح ایک عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے۔ لہذا جس طرح نماز عبادت ہے اسی طرح نکاح بھی عبادت ہے، اس لیے اس کو مسجد میں انجام دینے کی تاکید فرمائی ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ اور سن لیجئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت سے آپ ہی کی نگاہ وہاں تک پہنچ سکتی ہے، وہ یہ کہ ایک دوسری حدیث میں جہاں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ نکاح مسجدوں میں انجام دو، وہاں ساتھ ہی آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بازاروں کی طرح کے شور و شغب سے بچو۔ اب ہمارے ہاں اس کا رواج تو ہو رہا ہے کہ نکاح مسجد میں ہوتے ہیں، لیکن اس حدیث کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ نکاح تو مسجد میں کر لیا لیکن نکاح کے نتیجے میں مسجد کے اندر شور و شغب شروع ہو گیا۔ آج کل اس کا لحاظ نہیں کیا جاتا، بلکہ نکاح کے محفل کے بعد شور و شغب شروع ہو جاتا ہے، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس طرف دیکھ رہی تھی کہ جب لوگ اس حکم پر عمل کریں گے تو کہیں اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے آپ نے پہلے ہی خبردار فرما دیا کہ مسجدوں کو بازاروں کی طرح کے شور و شغب سے بچاؤ۔ لہذا جب نکاح عبادت ہے تو عبادت کو گناہ کی آمیزش سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ عبادت بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ حرام کام بھی ہو رہا ہے، گناہ بھی ہو رہا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھے اور نماز کے دوران ریکارڈنگ بھی لگا دے، اب نماز بھی ہو رہی ہے اور فلمی گانے بھی چل رہے ہیں، کوئی شخص ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، لیکن وہ کم از کم نماز کے وقت گناہ سے پرہیز کرنے کی کوشش کرے گا۔ نماز پڑھتے وقت اگر سامنے تصویر ہوگی تو اس تصویر کو ہٹا دے گا، اگر موسیقی بج رہی ہوگی تو اس کو بند کر دے گا۔ ہندوستان میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کافر نے نماز کے وقت مسجد کے سامنے باجا بجا دیا تو اس پر فساد ہو جاتا تھا اور مسلمان اس پر اپنی جان دے دیتے تھے، اور اب ماشاءاللہ مسجدوں کے سامنے خود گانے بجانے شروع کر دیے۔ لہذا عین نماز کے وقت اور عین عبادت کے وقت کم از کم انسان اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ کوئی گناہ کا کام نہ ہو۔ لہذا نکاح کی عبادت ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ نکاح کی محفل جو عبادت کی محفل ہے، جو سنت کی ادائیگی کی محفل ہے اور جو ایک ثواب کی محفل ہے، اور جس محفل پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، کم از کم اس محفل کو تو گناہوں سے پاک کیا جائے۔ آج ہم نے اس محفل کو ہر طرح کے گناہوں کا ملغوبہ بنا دیا ہے۔ مرد و عورت کا آزادانہ میل ہو رہا ہے، عورتیں بن سنور کے محفل کے اندر آ رہی ہیں، ساتھ میں نکاح کی عبادت بھی ہو رہی ہے۔ یہ کیسی عبادت ہو رہی ہے؟ یہ کیسی حضور پاک علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے؟ حکم تو یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو اگر اس نکاح کو انجام دیتے ہوئے نافرمانیوں کا ارتکاب کرو گے تو اس نکاح کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ برکت اس وقت ہوگی جب نکاح کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور اس کو سادگی کے ساتھ انجام دو گے، اس میں کوئی گناہ کا کام نہ ہو۔ اگر لوگوں کا اجتماع بلا لیا تو یہ کوئی ناجائز اور حرام کام نہیں، دعوت بھی کر دی لیکن گناہ کا کوئی کام نہ کیا جائے، اس لیے کہ نکاح تو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انسان کی فطری خواہش کی تسکین کے لیے جائز طریقہ نکالا جائے۔ اگر گناہ کے کام اس کے اندر کیے جائیں گے تو نکاح کے مقصد کے خلاف ہے، اس لیے نکاح کی محفل میں گناہ کے کاموں سے پرہیز کیا جائے۔ آگے فرمایا کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے تقوی کی ضرورت، اس کو اگلے ویڈیو میں سنائیں گے۔